وہ ہٹایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، نقاب ہٹایا، کپڑا ہٹایا تو دیکھا کان اس کا کٹا ہوا ہے، نہیں ہے، کان اس کا نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ رونے لگے۔ بدماش جو فاسق و فاجر انسان ہوتے ان پر اللہ جنات کو مسلط کر لیتا ہے، ظالم کے اوپر ظالم آ گیا۔ بولو، جو بدماش قسم کے جو بے دین ہوتے، سورہ شعراء سنو، تنزل علی کل افاک نسیم، بولو تنزل علی کل افاک، بہتان تراش اور پرلے درجے کا گناہ گار بے ایمان قسم کے آدمی، بے دینوں پر جنات آتے ہیں۔ سمجھ شریف میں کہ بے دینوں پر، وہ اتنے ڈرپوک ہے یہ حرامی، سن بھی تو وہ رہے ہیں نا، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ بغیرت خود اتنے ڈرپوک ہے، سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ بغیرت خود اتنے ڈرپوک ہے کہ جو ان سے ڈرا تو وہ مرا، اب نہ ڈرے ان سے، یہ اس قابل نہیں ہے، سمجھے؟ بس ہمارے کسی کی آ گیا تو ہم کہتے اصابہ جنن، اصابہ جنن، اصابہ جنن، جن آ گیا، جن نے پکڑا، یتخبطہ الشیطان من المس، سمجھے بھائی جان، خبطی ہو گیا، جنات نے پکڑ لیا، اور وہ ان پر کبھی ہمارا روب اس طرح چڑھتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، پھر آپس میں کہتے اصابہ انسیون، اصابہ انسون، اصابہ انسیون، انسان چڑھ گیا اس پہ، سمجھے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یجری من الانسان مجرى الدم، وہ جو انسان کا خون جس طرح دوڑتا ہے وہ اس طرح داخل ہوتا ہے، سمجھے؟ لیکن انسان اس پر کس طرح چڑھتا ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، باقی حدیث میں نے نہیں پڑھا، اتنا ہے کہ اصابہ انسن، اصابہ انسن، یہ ہوتا ہے۔ ہمارے برادر مکرم مفتی عبدالقادر دامت برکاتہ العالیہ ابھی جمعیت کی شاید وہاں خضدار کی چیئرمین ہے کیا ہے، بہرحال میرے کلاس فیلو ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بیروئی تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اس مولوی صاحب کو نہیں دیکھا اس کے کان نظر آ جائے، بس اس طرح نقاب پوش۔ ہم نے اس سے کہا یار ہم نے تو کبھی آپ کے کان دیکھے نہیں، داڑھی بھی چھپی رہتی ہے، یہ کان چھپے رہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ رنگ اس کا بدل گیا۔ تو مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ اصل بات بتا دو یہ ہے کیا؟ تو اس نے جیسے وہ ہٹایا، اللہ آپ کا بھلا کرے، نقاب ہٹایا، کپڑا ہٹایا تو دیکھا کان اس کا کٹا ہوا ہے، نہیں ہے، کان اس کا نہیں۔ تو حضرت فرماتے کہ ہم نے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے وہ رونے لگے، کہنے لگے آپ کو اصل بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ میں حضرت اقدس عبدالکریم بیر شریف کی خدمت میں بہت رہا ہوں، ان کی خدمت کرتا رہا، پھر آخر کار پھر میں نے حضرت سے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے ایسا دم بتا دو کہ میں جنات کو دیکھوں، جنات مجھے نہ دیکھے، ہم جنات کو دیکھیں، جنات ہمیں نہ دیکھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پٹرا اس چیز کو ہر بندہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ اس علم کو غلط استعمال کریں گے، بندوق کسی کو دے دو وہ اٹھا کر کے مولانا تقی صاحب کو مارے یا مولوی منظور کو مارے، تو بندوق کو صحیح اس جگہ پر اس نے استعمال کیا نا، یہ کوئی بات ہے؟ بندوق اگر آپ کو مل جائے تو کسی کافر پر استعمال کرو، خنزیر کی اولاد اس کو اٹھا کر کے تقی صاحب پر استعمال کر رہے، مفتی نظام الدین پر۔ تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مجھے آپ پر اعتماد نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، سمجھے بھیجے جیسے انداز ہوتا۔ تو کئی سال میں نے حضرت کی خدمت کی، میں پیچھے لگا رہا، تو آخر کار حضرت نے مجھے وہ دم بتا دی، فرمایا یہ اس طرح پڑھو، اس طرح پڑھو، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، جنات آپ کو نظر آئیں گے، آپ ان کو نظر نہیں آئیں گے، کچھ بھی کرے۔ تو فرماتے کہ چنانچہ میں نے وہ پڑھا، نصاب جب میں نے مکمل کیا تو دیکھ رہا ہوں جنات میں جنات ہی جنات، اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں، کبھی کبھی ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہوں، لیکن یہ کہ وہ بھی چیخے مارتے ہیں اصابنا انسن، لیکن میں اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، وہ مجھے دیکھتے بھی نہیں ہے۔ تو ایک دن کہا کہ ان میں سے کوئی بڑا تھا جن، اور اس کی بیٹی جو پری تھی، اس پری کا نکاح تھا کسی اور جن سے، تو میں نے اس پری کو دیکھا تو پھر میرے ہوش ہی میرا اڑ گیا۔ یہ خوبصورت تو ہوتے پری، تو اسی لیے وہ تو کہتے ہیں۔ میں نے جب اس پری کو دیکھا تو میرے حواس ہی معطل ہو گئے، تو میں نے کہا کہ آج اس دم کا مزہ لے لوں، میں نے ہاتھ پکڑ لیا، جا کر کے میں نے پکڑ لی، سمجھتا اس کو پکڑ، اب وہ چیخیں مار رہی ہے کہ اصابہ انسن، چلو وہ کرو، ان کے عامل بھی آ گئے،
جیسے انداز ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح کرتا ہے، سمجھ؟ یہ بھی مرشد میرے بیٹے ہوئے ایسے سمجھ۔ لیکن میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخر وہ ان کا بادشاہ تھا، کوئی تھا، اس کی بیٹی تھی بڑی خوبصورت تھی، بڑے ایڑی چوٹی کے زور لگائے، لیکن یہ دم کس کا تھا؟ عبد الکریم بیر شریف کا تھا۔ لیکن عبد الکریم بیر شریف جتنے بھی بڑے تھے، عبد الکریم بیر شریف کے اوپر تو اور بھی عبد الکریم ہے، وہ فوق کل ذی علم علم، تو آپ کو بتا چکا۔ تو کہا کہ آخر میں ان کا ایک بوڑھا آ گیا، اور اس بوڑھے کے پاس مکئی کا ایک خوشہ تھا، نیچے اس کے پتے تھے اور مکئی کی شاخ تھی۔ مکئی جانتے ہو آپ لوگ؟ سمجھے؟ ہاں ہے، ان بلوچوں کو مکئی سمجھاؤ، سمجھے؟ تو مکئی اس کے پاس تھی، مکئی کی شاخ، اس کے نیچے پتے۔ اس نے آ کر کے دم پڑا، اس نے کہا اے ملا بدماش، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ میں ڈر گیا، کس نے تو مجھے دیکھا؟ کہہ رہا ہو ملا شکل اپنی دیکھ لے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، چھوڑ۔ میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا چھوڑ، میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے کہا چھوڑ، میں نے کہا نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے یہ جو پتا تھا، اس کے نیچے خوشے کے نیچے جو پتے ہوتے ہیں، ایک پتے کو لے کر ایسے کاٹا، دھڑام سے میرا کان کٹ گیا، خون ہی خون میں لت پت ہو گیا۔ اب میں لرز رہا ہوں، پھر بھی اس کو چھوڑ نہیں رہا ہوں۔ میں بھی ادھر سے دم پڑا، وہ ادھر سے، سمجھے؟ آخر کار اس نے کہا، وہ ہنسنے لگا بڈھا، اس نے کہا کہ تیرا دم میرے دم کے مقابل میں چلے گا نہیں، چھوڑ، اپنے کان کا حال دیکھ لے۔ اب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس خوشے کو جو کاٹوں گا، اس خوشے کو جب ٹکڑا کر دوں گا، تیری گردن نظر نہیں آئے گی، گردن تیری۔ کہتے میں وہاں سے بھاگا، پری میں نے چھوڑ دی، پری کو چھوڑ دی، کان کٹا ہوا۔ یہ عبد الکریم کی بد دعا مجھے لگ گئی۔ میری ملاقات خود اس بندے سے نہیں ہے، حضرت اقدس مولا مفتی عبد القادر دامت برکاتہم العالیہ بتا، یہ اس کا ماموں اور اس کا ماموں، مولوی عبید اللہ صاحب، سمجھے؟ جامع فاروقی کے فاضل سردار لوگ لے گئے تھے، ایک عورت ہے دیکھیں، میں نے کہا چھوڑ، دم چھوڑ۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑے ملا، تیری داڑھی پکڑ کر کے وہ کام تیرے کریں گے کہ تو یاد رکھے گا۔ میں نے کہا تجھے تیرے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، چھوڑ، نہیں چھوڑ تو میں عبید اللہ تجھے جلا لیتا ہوں۔ اس نے کہا شکل تو اپنی دیکھ، سمجھے بھیا، تو جلائے گا؟ میں نے کہا چھوڑ، اس نے کہا نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا اس عورت کو چھوڑ، اس نے کہا نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ آخر کار میں نے کہا جا، اس نے کہا نہیں جا رہا، تو جا اپنے راستے پہ۔ مولوی عبید اللہ کہتے کہ دیکھا میں نے کہ یہ بہت خطرناک ہے، سردی کے دن تھے، میری چادر نیچے رکھی تھی، چادر میں نے اٹھائی کندھے پہ رکھا، میں چلو آپ نہیں جا رہے تو میں جا رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نہیں جا رہے تو میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے حضرت۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اس طرح بعض ظالم کو بعض پر ہم مسلط کرتے ہیں، سمجھے؟ جو خود بے دین ہوتا ہے، سمجھے، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو جنات کو اس کے اوپر مسلط کر لیتا۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔